بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو کچھ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوا ہے، اس کے بعد میں آپ کو کوئی ڈرانا نہیں چاہ رہا، پریشان نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن حالات انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ واقعات کی ترتیب دیکھ لیں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے، اور وہ ویڈیو جو عمران خان چاہتے ہیں کہ پوری قوم دیکھے، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور کی SIFC میٹنگ میں شرکت، باہر آ کے ان کا یہ کہنا کہ ہاں آرمی چیف سے ایک نہیں 2 بار ملاقات ہو چکی ہے۔ وہ اکیلے میں ملاقات کا انہوں نے نہیں کہا، لیکن میٹنگ کے دوران ہو گئی ہے۔ اور پھر علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات جو 40 منٹ یا اس کے لگ بھگ جاری رہتی ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کی، یہ اب کسی نیکسٹ فیز میں داخل ہو گئی ہے جہاں کبھی کوئی جنگ پہلے داخل نہیں ہوئی۔ ہم انچارٹڈ ٹیریٹری میں ہیں۔ نہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں آگے کیا ہوگا، نہ کوئی اور تجزیہ کار آپ کو بتا سکتا ہے آگے کیا ہوگا۔ ہم وہ لیول کراس کر چکے ہیں۔ عمران خان نے پوری قوم کو کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھو، لیکن میں وہ تو بتاتا ہوں کہ کیا نکات ہیں، اور پہلے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ لیکن وہ ویڈیو جب میں چلاؤں گا، اور خاص طور پہ جب اس کے ویڈیو کا آپ 70-80% دیکھ چکے ہوں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صورتحال کتنی سنگین ہو گئی ہے پاکستان میں۔ اور پھر آپ یہ جو میٹنگز کی ترتیب دیکھیں گے، علی امین گنڈا پور کی بھی ملاقات، کوئی بیک اینڈ سے رابطوں کی بھی کوئی باتیں ہوئیں، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ سچویشن کتنی گمبھیر ہو چکی ہے اور کتنی سنجیدہ صورت اختیار کر گئی ہے۔ شاید عوام کو اس کا ادراک نہیں ہے کہ عمران خان نے حقیقی معنوں میں اپنی جان خطرے میں ڈالی ہوئی ہے۔ اور اس ویڈیو کے آنے کے بعد اگر ان کی جان کو خطرہ 100% تھا، تو اب 1000% خطرہ ہے ان کی جان کو۔ 4-5 سلائیڈز دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں کیا لکھا ہوا ہے، تاکہ ایک مومنٹم بن جائے، اور وہ ویڈیو پھر اس کے بعد میں چلاؤں گا۔ یہ سارے گرافکس تحریک انصاف کے آفیشیل پیج سے پوسٹ ہوئے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کمپنی سرکار کی دکھتی رگ، ان کی ایکلیز ہیل یہی ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اور 1971 میں عبرتناک شکست اور ذلت امیز جو ہتھیار ڈالے تھے جنرل اروڑہ کے سامنے، وہ مینشن ہونا تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، اور وہ ویڈیو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں عمران خان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ پوسٹ ہوئی ہے، بات بہت بڑھ چکی ہے۔ تو ہم یہ ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ غدار کون تھا، یحییٰ یا مجیب؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، سکوت ڈھاکہ اور ہماری تاریخ کے تلخ حقائق۔ پہلے کمیشن کے بارے میں مختصر تاریخ، اور پھر اس میں بیان کردہ دل خراش تفصیلات۔ یہ کمیشن جولائی 1972 کو حکومت پاکستان نے قائم کیا تھا، اور اس کی سربراہی چیف جسٹس حمود الرحمان نے کی۔ اس کا مقصد پاک فوج کے مظالم اور 1971 کی جنگ کے ارد گرد کے حالات کا مکمل جائزہ، بشمول وہ حالات جن میں مشرقی ہائی کمان کے کمانڈر نے اپنی کمان میں مشرقی دستے کی افواج نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ کمیشن کے پہلے حصے میں پاک فوج کے مشرقی پاکستان میں تعینات جرنیلوں اور ان کی کمان میں فوجی جوانوں کے اخلاقی دیوالیہ پن کا ذکر کیا گیا۔ جنرل نیازی کی پان سمگلنگ، ریپ، کوٹھے چلانے والی خواتین سے جنسی تعلقات، اور انہی کو بطور ٹاؤٹ استعمال کرنے سے لے کر بطور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کیسز میں رشوت لے کر کام کروانے، اور مختلف جرنیلوں خصوصاً میجر جنرل جمشید اور سینئر افسران کے کروڑوں روپے مشرقی پاکستان کے بینکوں سے لوٹ کر مغربی بینکوں میں لانے کا ذکر کیا گیا۔ اس میں سینئر ملٹری قیادت کے ان ناجائز کاموں کا ارتکاب کرنے پر اوپن ٹرائلز اور سزا کی درخواست کی گئی، کیونکہ یہ سکوت ڈھاکہ سے پہلے کے مشرقی پاکستان میں حالات کی خرابی کا باعث بنے۔ دوسرے حصے میں پاک فوج کے مظالم کے کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں، جن کی مختصر تفصیلات یہ ہیں۔ 1971 جنرل الیکشن میں عوامی لیگ کی بھاری اکثریت کے باوجود جنرل یحییٰ کے حکم پر اسمبلی کا اجلاس مؤخر کرنا عوامی لیگ کی مسلح بغاوت کی وجہ بنا۔ اسی تحریک کو ختم کرنے کے لیے پاک فوج نے 25 مارچ کی شب بدنام زمانہ آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز کیا، جس میں
25 اور 26 مارچ کی شب بے حسی سے آتش زنی کی گئی، قتل کیے گئے دانشور پیشہ ور افراد کا قتل، عام بغاوت کو روکنے کا بہانہ بنا کر ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے افسران کا قتل عام، بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ کا قتل عام، ہندو اقلیتوں کا قتل، اور بہت بڑی تعداد میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے بنگالی عورتوں کا ریپ کیا اور سب کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا۔ یہ سلسلہ آپریشن کے آغاز سے جنگ کے اختتام تک جاری رہا۔ 25 مارچ کی شب اسلحہ اور بارود کا بے دریغ استعمال کیا گیا، جس میں 2 رہائشی ہال پر مارٹر گولے مارے گئے، اس کی وجہ سے بہت سے طالب علم ہلاک ہوئے۔ بہت سے جونیئر آرمی افسران لوٹ مار، فائرنگ سکواڈ کے ذریعے سرعام قتل کرنے سے لے کر بنگالی افسران اور عام لوگوں کو بغیر جانچ پڑتال یا ٹرائل کے غائب کرنا اور سینکڑوں کی تعداد میں قتل ایک افسر کے اشارے پر کیے جاتے۔ مختصراً یہ کہ بنگالیوں پر ان کی اپنی سرزمین تنگ کر دی گئی، جہاں ان کی جان، مال، عزت، ہر چیز لوٹی گئی۔ کمیشن کا تیسرا حصہ پاک فوج کی سینئر قیادت کی بزدلی، ان کی ناقص حکمت عملی اور غلط فیصلوں کی وجہ سے سکوت ڈاکہ کی وجہ بننے والے عوامل پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کا کورٹ مارشل کا مطالبہ کرتا ہے۔ جنرل نیازی ڈھاکہ کا دفاع اپنی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے نہ کر سکے۔ میجر جنرل رحیم مکتی بانی کے ڈر سے اپنے ہی جوانوں کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میجر جنرل باقر صدیقی کی غداری اور ان کا بار بار ہتھیار ڈالنے کی اجازت مانگنا اور بزدلی کا تذکرہ کیا گیا۔ کمیشن کا یہ حصہ بہت سے افسران کو سزا کا مستحق کہتا ہے، کیونکہ ان کے بزدلانہ اور غلط فیصلوں کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ کمیشن کا چوتھا حصہ سکوت ڈھاکہ کی وجہ بننے والی غلطیوں پہ روشنی ڈالتا ہے۔ جنرل یحییٰ کا اسمبلی اجلاس مؤخر کرنے، ملٹری آپریشن کا آغاز، شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات کی ناکامی کو چھپا کر آپریشن شروع کرنے جیسی سنگین غلطی، عوامی لیگ کے امیدوار خود چننا لوگوں کی امنگوں کے مطابق نہیں تھے اور معاملات کا سیاسی حل نہیں نکالا، دوست ممالک کے اصرار کے باوجود شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات نہ کرنا اور ہندوستان کا خطرہ نظر انداز کرنے پر مشرقی پاکستان الگ ہو گیا۔ کمیشن کا یہ آخری حصے میں جنرل نیازی کی بزدلی کی آخری حد کو دکھاتا ہے کہ ہتھیار ڈالنے کا کوئی بھی حکم نہیں تھا اور وہ لڑائی 2 ہفتے تک جاری رکھ سکتے تھے، لیکن تذلیل کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے، جو آج تک پاکستان پہ سیاہ دھبا ہے۔ آخر میں کمیشن میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کو شکست پاک فوج کے سینئر افسران کی اخلاقی کردار اور جرأت کی کمی کی وجہ سے ہوئی۔ 2 بار مارشل لا لگنے سے پاک فوج کے بیشتر افسران بڑے پیمانے پر اراضی کے حصول، گھر اور انتہائی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں پڑنے کی وجہ سے ان کی پیشہ ورانہ کارکردگی اور ان میں لڑنے کی صلاحیت اور حوصلہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ کمیشن نے یہ سب ریمارکس جنرل یحییٰ خان اور ان کے سب قریبی ساتھی جرنیلوں جنرل نیازی، جنرل خداداد کے بارے میں دیے اور ان سب کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ تو یہ تو سمری ہے کہ رپورٹ میں کیا کیا ہے اور کس کے بارے میں تفصیل سے بات کی گئی ہے، اور یہ عمران خان چاہتے ہیں کہ پوری قوم یہ رپورٹ انٹرنیٹ سے دیکھ کے اور پوری پڑھے، جتنے مرضی صفحات ہیں اس کے، جتنے مرضی والیوم، جو بھی ملے آپ کو، تھوڑا ملے زیادہ، یہ پڑھیں۔ اصلی مطالعہ پاکستان بیسیکلی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے۔ جس دن یہ پاکستان کے مطالعہ پاکستان میں بن گیا، آپ کو کچھ مطالعہ پاکستان میں اور لکھنے اور پڑھنے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ لیکن اب میں آپ کو وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اس جنگ میں عوام کی اور عمران خان کی یا تو اب ایبسلوٹ جیت ہونی ہے، یا خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ میرے منہ میں خاک۔ جو یار لوگ ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عوام میں پوری حمایت کھو بیٹھے ہیں، اور ان کو پتہ ہے، ان کو رپورٹس ملتی ہیں، بلکہ ان کا نام آنے پر عوام کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں اگر وہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ ایسا کر دیتے ہیں، تو جو عوام سے تعلق بحال کرنے کی ایک آخری امید ہے نا، وہ عمران خان ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوگا کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ خیبر پختونخوا میں عمران خان نے ایبسلوٹ میجورٹی سے کلین سویپ کیا ہے۔ پنجاب میں عمران خان نے 2/3 اکثریت حاصل کی ہے۔ کراچی کو آپ دیکھ لیں، 80-90% سیٹیں وہاں سے جیتی ہے پی ٹی آئی۔ تو کیا بنے گا، صورتحال کیا ہوگی اس ملک کی، کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ ذرا ویڈیو دیکھتے ہیں جو عمران خان کے اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوئی ہے، جو میرے خیال میں صورتحال کی سنگینی کا ادراک کروانے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ مقتدرہ نے ہمیشہ شیخ مجیب الرحمان کو غدار بنا کر پیش کیا، لیکن ملک توڑنے کے اصل ذمہ دار فوجی حکمران جنرل یحییٰ اور اس کے حواریوں کے مکروہ کردار کا کبھی ذکر تک نہیں کیا۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ جنرل یحییٰ اور شیخ مجیب الرحمان میں سے اصل غدار کون تھا۔
शेख मुजीब मशरकी पाकिस्तान का अक्सरियती मुंतखब नुमाइंदा था। जनरल याहिया पाकिस्तानियों के हकूक का गासिब था। शेख मुजीब पाकिस्तान ही में रहने का ख्वाहिशमंद था। जनरल याहिया मशरकी पाकिस्तान को बचाने की कोई नीयत न थी। शेख मुजीब जमहूरी असूलों के ऐन मुताबिक अक्सरियती जमात को इक्तदार की मुंतकली का मुतालबा किया। जनरल याहिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए इक्तदार की मुंतकली का कोई इरादा न था। शेख मुजीब बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल याहिया अपने ही हमवतन बंगाली भाइयों पर बदतरीन क्रैकडाउन और खूनरेजी की। शेख मुजीब सिविलियन होते हुए मिलिट्री कोर्ट से सजा दिलवाई गई। जनरल याहिया उस वक्त की दीगर अस्करी क़यादत के साथ मिलकर मशरकी पाकिस्तान लूटता रहा। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में पाकिस्तान के दो लख्त होने का जिम्मेदार, इखलाकी दिवालियापन का शिकार, करप्ट और बुज़दिल जर्नैलों को करार दिया गया है। रिपोर्ट में बदनाम ज़माना ऑपरेशन सर्चलाइट का जिक्र है, जिसके मुताबिक उस वक्त की अस्करी क़यादत ने मशरकी पाकिस्तान में आतिशज़नी, दानिश्वर और पेशेवर अफराद का कत्लेआम, बगावत को रोकने का बहाना बनाकर ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के अफसरान का कत्लेआम, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट का कत्लेआम और हिंदू अक़लियतों का कत्ल किया। बहुत बड़ी तादाद में उस वक्त के अफसरान और जवानों ने बंगाली औरतों का रेप किया और सबको इज्तमाई कब्रों में दफन किया। यह सिलसिला ऑपरेशन के आगाज से जंग के इख्तिताम तक जारी रहा। जो अस्करी क़यादत अपनी आवाम ही से लड़ने में मसरूफ थी, वो दुश्मन का क्या मुकाबला करती। महज 2 हफ्ते में जनरल नियाजी ने भारतीय जनरल के सामने हथियार डालते हुए शिकस्त की जिल्लत आमेज दस्तावेज पर दस्तखत किए, जो आज तक पाकिस्तान पे सयाद अब्बा है। कमीशन रिपोर्ट में पाक फौज की सीनियर क़यादत की बुज़दिली, उनकी नाकिस हिकमत अमली और गलत फैसलों की वजह से सकूत ढाका के जिम्मेदारान के कोर्ट मार्शल का भी मुतालबा किया गया, जबकि मुक़तदरा ने हमेशा शेख मुजीब को गद्दार साबित करने की कोशिश की। आखिर उसका कसूर क्या था? क्या पाकिस्तान के अवाम ने उसे सबसे ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब नहीं करवाया था? और क्या जमहूरी असूल के मुताबिक इक्तदार अवामी लीग को मुंतकिल नहीं किया जाना चाहिए था? अगर इन बातों का जवाब हाँ में है, तो फिर हमें खुद से पूछना चाहिए कि जिस शेख मुजीब को मुगालता पाकिस्तान में गद्दार साबित किया गया, क्या वाकई वो इस लक़ब का हकदार था या असल गद्दार जनरल याहिया था? आज भी खुद को रियासत समझने वाले जंगल के बादशाह ने अवाम की अक्सरियती जमात के मैंडेट पर डाका डालकर मुस्तरद शुदा अक़लियत को मुल्क पर मुसल्लत कर रखा है। आज पाकिस्तान में सकूत ढाका की तारीख दोबारा दोहराई जा रही है, जो कि 1971 के मुल्क तोड़ने के जहन की अक्कास है। तो सूरत हाल को समझ लें। अब ये बात बिल्कुल वाज़िया है कि इमरान खान को धमकी दी गई है कि पीछे हट जाओ, गायब हो जाओ सियासत से, माइनस हो जाओ खुद ही, वरना तुम्हें गद्दार साबित किया जाएगा, अदालतों से तुम्हें सज़ा दिलवाई जाएगी, तुम पे रियासत के खिलाफ बगावत और गद्दारी का मुकदमा बना के तुम्हें निशान इबरत बना दिया जाएगा। उस पे इमरान खान का ये जवाब है कि देखते हैं असल गद्दार कौन है। देखिए, इमरान खान ने इस कौम को, जब उनको पता चला कि उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं और बाजवा कर रहा है, उन्हें कुछ ना कुछ आइडिया होना शुरू हो गया था 2021 में, 2021 में, तो उन्होंने कौम को अर्तुरुल ड्रामा देखने पे लगाया कि देखो कैसे साजिशें होती हैं, कैसे महलाती साजिशों के ज़रिए इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया जाता है, गद्दार किस तरह से आस्तीन में छुपे होते हैं। कौम समझ गई और अब इमरान खान बार बार कौम को कह रहे हैं, एक बार हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे साथ अब क्या किया जा रहा है, कौन सा स्क्रिप्ट है और क्यों इनके पास मुझे कत्ल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इन्होंने फिर भुट्टो को लटकाया, आप अच्छी तरह जानते हैं, और इनके पास अब भी कोई ऑप्शन नहीं है। ये इमरान खान से वे आउट मांग रहे हैं और वे आउट ऐसा है जो इमरान खान देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर इन्हें वे आउट ना मिला तो फिर ये अपने पागलपन में खुदा ना खास्ता कोई सानिया बपा कर सकते हैं जो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन होगा। इनको तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तानी अवाम से, लेकिन पाकिस्तान की खटिया खड़ी हो जाएगी, जो कि ज़ाहिर है किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की मैशत का जो हाल है, इमरान खान ने अवाम के सामने ये सूरत हाल वादे इसलिए करना शुरू की है कि ये डेस्परेट होते जा रहे हैं, मुल्क इनसे नहीं चल रहा।
احتجاج کرنے کی نوبت آئے گی یا نہیں آئے گی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، عمران خان کب کال دیں گے، لیکن شاید یہ نوبت آئے ہی نہ اور یہ سرنڈر کر دیں، یا خدا نہ خواستہ اگر یہ دوسری طرف جاتے ہیں تو کوئی یہ بہت بڑا سانحہ نہ کر دیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔